ذرا جو آپ کو ووٹ کو عزت دو کی اب آپ کو ایک نئی تاریخ سناتے ہیں. پرانی ڈیفینیشن تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے, وہ کیوں آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, کوئی وزیر اعظم آج تک اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. لیکن شہباز شریف صاحب نے سارے کو بدل دیا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کیا, اور کیا بتاتے ہیں ذرا دوبارہ سن لیں. ووٹ کو عزت کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہوگا تو اس کو عزت نواز شریف نے شبانہ روز محنت کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آپ کو دی, یہ ووٹ کی عزت ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو بات آپ نے کی, تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ملا اس کے نتیجے میں ووٹروں کی خدمت کرو. تو یہ بات بالکل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ لوگ روز پریس کانفرنس میں, آج ہی پڑھ رہا تھا ڈان میں خبر لگی تھی, چند صاحب کہتے ہیں بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے, نظریہ کر چھوڑ دیا, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر دی. وہ کہتے ہیں باجی مسئلہ ہی نہیں ووٹ دے, تو ڈیفینیشن ہی نہیں پتا ووٹ دو عزت دو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے شہباز شریف صاحب نے اس کو ایکسپلین کر لیا, ورنہ بڑا جو ہے ہم اس میں تھے پنج میں تھے, کیونکہ ہم بھی پی ڈی ایم میں جب کچھ ٹائم ان کے ساتھ رہے تو جب وہ یہ نواز شریف صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹس آتی تھیں اور وہ باتیں کرتے تھے ووٹ کی عزت دو کے حوالے سے جو باتیں کرتے تھے, تو اس وقت تو یہ تھا. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں آ کے میں ووٹ کی عزت دینا ہے. اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو ودن 24 آور واپس جانا پڑا اور ان کو بتانا پڑا. جب سوال پوچھا گیا سر آپ نے یہ کیا, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا اس چیز کو پریس کانفرنس. اور پچھلے دنوں بھی میرے خیال میں جاوید لطیف صاحب تھے یا کوئی تھے پی ایم ایل این کے نمائندے ٹاک شو پہ تھے, انہوں نے کہا ہم اپنے بیان سے نہیں ہٹے. تو ہم نے کہا ذرا بیان ایکسپلین تو کر لیں, آپ کو بیان ہے کیا, کلیئر کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے. 9 مئی کے کرداروں کو سزا ملنی چاہیے, ووٹ کی عزت یہ ہوتا ہے. یہ لیٹسٹ خبر ہے, نہیں خبر آئی ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, ابھی آپ نے چیف جسٹس کے حوالے سے بات کی نا بل, اور اسی دیکھیں بل اگر آپ کو 2/3 میجورٹی نہ ہو پھر بھی آپ پاس کر سکتے ہیں انلیس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو. یہی بحث ہو. اور دوسری بات ہے کہ میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی, وہ ہو نہیں سکتی, انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہینڈز آف دی if they don't have the 2/3 majority for constitutional amendment. نہیں, دین یو نیڈ 2/3 میجورٹی فار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اگر یہ ہوتا تو پھر یہ سی سی آئی کی جو میٹنگ کرے تو سیٹیں بھی بڑھا دیتے. اور اب یہی بحث میرا خیال ہے عدالت میں یہی بحث وہ سیٹ آف ججز کر رہے ہیں کہ کیا کمپیٹنٹ اتھارٹی وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کیا پارلیمان کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے لیے, یعنی بنیادی بحث. اب یہ لیٹس سی فیصلہ کیا ہے. ایک سارا بانو صاحب نے سندھ کے حوالے سے بات کی اتحاد کی, ان کا جمہوری حق ہے, نون کے ساتھ اتحاد کریں, مولانا صاحب کے ساتھ کریں, سیٹ ڈسمنٹ کریں, اتحاد کریں. نارملی ہمیں دیکھیں 2-3 کی ایسی میٹنگز ہوئی جس میں ان کی مشترکہ چیزیں ہوئی ہیں, پہلے بھی کی ہیں, تو ان کے جمہوری حق اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, اتحاد اچھی بات ہے, آپ کو آزادی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد ہی ہوتا ہے نا, اتحاد ہی ہوتا ہے, مطلب ہے کہ نہ اتحاد ہے نہیں بھی ہے مطلب. لیکن دوسری بات یہ کہ ہر جماعت کو الیکشن آ رہے ہیں, نئے اتحاد بنیں گے, اگر آپ نے کرنا ہے تو بے شک کریں, تو یہ تو وہ اتحاد کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اتحاد بے شک کر لیں سائرہ بی بی, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیں, یہ تو چلو شہباز صاحب کی ڈیفینیشن اپنی جگہ. آج کل ایک نیا بیانیہ بن رہا ہے, بیانیہ یہ کہ جب بھی مشکل پڑتی ہے تو نواز شریف یاد آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو فائنانس منسٹر کون ہوگا, جناب اسحاق ڈار صاحب. کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی نیا گدر سنگھ یا کوئی بندہ لے کر آئیں گے کہ اب ہم اصل روک اپنے سائنسدان لے کر آ رہے ہیں جو ملک ٹھیک کرے گا. سارے تو پچھلے 16 مہینے میں حکومت کر کے جا چکے ہیں. صحیح. اب آپ نے کہا جب مشکل وقت ہوتی ہے تو نواز شریف یاد آتا ہے, تو ظاہر ہے جس نے ہمارا مال لوٹا ہے وہی یاد آتا ہے کہ کاش یہ نہ لوٹ کے لے کر جاتا تو آج ہم اچھے حالوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے. کاش وہ اپنا ایک بھائی یہاں پر نہ بھیجتا کہ بڑے بھائی نے بولا ہے کہ جا کے حکومت سنبھالو, اور 16 سال میں صرف ڈراموں اور وہ کیا کہتے ہیں فکر بازیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک وزیر اعظم تھا, یعنی کہ پورا خاندان ان کا پہلے پارلیمنٹ آ کے بٹھائے, پھر اس کے بعد ملک کے فیصلے ہوں گے. اور کنڈی صاحب تو ظاہر اپنے فیصلے وہ اس لیے کرتے کہ اگر ان کا وزیر اعظم ہوتا یہ 16 مہینے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, جیسے کہ وہ نہیں کہتے کہ ایک دکھی بیوی کہتی ہے کہ بس بچوں کی خاطر گزارا کر رہی ہوں میں, یعنی کہ یہ پھر کس لیے آپس میں گزارا کر رہے تھے 16 مہینے وہ کر کے. اب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں نا, آپ یقین نہیں کریں میرا کسی سوال کا جواب دینے کو دل نہیں کرتا, اس لیے کہ حقیقت جو ہے بالکل سامنے ہے. آج یہ بیانیہ بنا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کس کو عزت دیتے ہیں. ایک بیانیے پہ تو ٹک نہ سکے 1 منٹ, اور بھاگے بھاگے گئی اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے. خدا کے واسطے یہ کیا کہہ دیا, ہم نے احتساب تھوڑی کرنا ہے, جو ہمارے ساتھ کر کے گئے
یہ تو ہم نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے باجوہ اور فیض کا نام لینے ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کے اوپر. اور ابھی بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. اور باجوہ صاحب جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ ہمارا یہاں پر کیا کہتے ہیں سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے. تو مداخلت ہی تو یہ پھر کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ کاکڑ صاحب سے مانگ رہے ہیں, سکندر سلطان راجہ سے مانگ رہے ہیں. واپس سے وہی وہ ہونا ہے, وہ کہتے ہیں نا کرتب دکھا دکھا کے خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ان کی آنکھوں کو ہم بھا جائیں. آپ ہمارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا آیا کہ آخری دم تک کچھ نہیں پتا. آپ نے شروع میں کہا نا کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری, پتہ نہیں زرداری صاحب کی کون سی ڈیل کام کر جائے کہ جے یو آئی اور مولانا یہ ایم کیو مالک یہ تو ہے بیچ کی بلی. یہ پتا چلے پلٹ کے بھاگ کے اس پلڑے میں چلے جائے اور مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اکیلے رہ جائے. یہ تو اب آپ کو میں کیا کہوں میں, یہ تو آپ اور ہم باتیں کر رہے ہیں, نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا, فلانا ہو رہا ہے ٹمکانا ہو رہا ہے. وہ جنہوں نے فیصلہ اگر کیا ہوا ہوگا تو وہ میاں کو گھسیٹ کے لائیں گے بھی, عدالتوں سے ریلیف بھی دلوائیں گے, حکومت میں بھی بٹھا دیں گے. پھر آپ کو میری اور یہ باقی جماعتوں جیسے لوگ ان کے پیچھے بھی بیٹھے نظر آئیں گے اور جمہوریت کا سفر چل پڑے گا اور جے کار کریں گے. اور پھر 3 سال بعد ہمیں ہوش آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. 75 سالوں سے تو یہی, اور 5 سال بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ شروع میں ایک پیج میں سب, اس کے بعد اس ایک پیج کی آئی ایم سوری ہم نے 32 بنا دی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں ہم کہاں پر ہیں. ابھی پھر ہم واپس اس ایک پیج کے پیچھے اور ایک اور سوریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور انفارچونیٹلی جس وقت حالات ہوتے نا کچھ کرنے والے, اس وقت کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ وقت گزرنے کے بعد یاد آتا ہے یار وہ جو چلے گئے نا انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ. ابھی ان حالات میں سب کو پتا کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا. کوئی کہتا ہے یار ہم کیوں اپنی طرف لے آئے. مطلب اب جس عدالت اس دن کہہ رہی تھے, قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ مارشل لاس کو انڈورس کیا. دیکھیں حالات کے جس وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی کیوں نہیں بولتا, کیوں ہم بعد میں معافیاں مانگتے رہتے ہیں. ابھی خورشید شاہ صاحب نے معافی مانگی, ہم سے غلطی ہو گئی جی, ہم نے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا. بٹ وین اٹس ٹائم اس وقت کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ بتائیں ساتھ ابھی تو جب وہ یہ تو چلے گئے ورنہ ایکسٹینشن کی بھی باتیں ہو رہی تھی, آدھی سے زیادہ پارٹیاں کھڑی تھی کہ ایکسٹینشن بھی دے دو. سارے نے دے دینی تھی. آپ لوگ دیں گے, آپ نے ان کو نہیں دی غیر مہینہ کا متعلقہ فیصلہ آنے تک کا حکم ثانی ایسا کیا تھا؟ باجوہ صاحب کو بھی ملی تو کیا پیچھے آنے والوں کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو سنبھال سکے؟ ابھی بھی آپ نے ایک ایکسٹینشن دی ہے کا حکم ثانی, اور ابھی بھی ایکسٹینشن کا اگر اس کے بعد بل آئے گا ہم کس نے دیے ناک کرتے ہوئے وہاں پر جائیں گے اور پھر ہم ووٹ دیں گے. ہم یہی کریں گے اور بعد ہم ووٹ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ دیں گے پھر بھی.